السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150 اور 151 ہوگا انشاءاللہ۔ 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، راجع، لوٹے، واپس آئے۔ راجع کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ رجوع، رے جیم واو عین، جب کوئی رجوع کرتا ہے کسی کی طرف تو اس کی طرف پلٹتا ہے، اس کی طرف لوٹتا ہے۔ بندہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرے تو توبہ کرتا ہے، توبہ اس کا معنی پلٹنا، لوٹنا۔ موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غضب میں، غصے میں۔ غضب غین زاد با، غین زاد بے اردو میں غضب یہاں سے بن سکتا ہے، اور جو غضبان ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت غصے میں۔ آصفاً، افسوس کرتے ہوئے۔ آصفاً کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الف سین فے ہے، الف سین فا، لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ وہ بھی بڑا مشکل ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا تعصف، تے الف سین فے، تعصف، افسوس کرنا، یہ اردو کا لفظ ہے۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے یہ غالباً مولانا الطاف حسین حالی نے ایک نظم لکھی ہے کربلا اردو میں، تو اس میں وہ ایک شعر ہے جس میں وہ کربلا کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ وہاں پانی کا مسئلہ تھا تو جو صحرا ہے نا، صحرا کی زبان میں مولانا حالی بات کرتے ہیں، غالباً حالی کی ہیں، کہ میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تعصف کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی۔ وہ صحرا کہتا ہے ہم اس وقت پانی جمع کر لیتا کربلا کا جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا۔ تعصف افسوس ہے، تو یہ آپ کو اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ اس کو لنک کر کے یاد رکھ سکیں۔ آصفاً، افسوس کرتے ہوئے، تعصف کرتے ہوئے، قالا، تو کہا، بے سما، بری ہے جو، بے صاحب ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں، خلفتمونی، تم نے جانشینی کی میری۔ یہ جو خلفہ، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جانشین ہوتا ہے، جب ایک بادشاہ چلا جاتا ہے تو وہ دوسرا بن جاتا ہے۔ تو خلفتمونی، تاپشتوں کا معنی تم نے، اور نون یہ نی جو آخر پہ ضمیر ہے میری، تم نے میری جانشینی بری کی۔ من بعدی، میرے بعد، عجل تم، آ کے معنی کیا، عجل تم کی ضمیر کا معنی تم، عین جیم لام بچا تو اردو کا لفظ اجلت بن سکتا ہے، یہاں سے اجلت، اجلت ہوتی ہے جلدی کرنا۔ عجل تم، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم، اپنے رب کے امر کے بارے میں، اپنے رب کے حکم کے بارے میں، اپنے رب کے حکم کے آنے سے پہلے، بریکٹ میں آنے سے پہلے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وَأَلْقَى، اور ڈال دیں، یہ آپ نے پیچھے موسیٰ علیہ السلام والے قصے میں کئی بار پڑھا ہے کہ وہ عصا ڈال دیا اور جادوگروں نے رسیاں ڈال دیں، اور یہ دل میں بات ڈالنا بھی ہوتا ہے، القا کرنا، ڈالنا۔ القا، ڈال دیں، الواح، لو کی جمع تختیاں، آپ نے 2-3 دن پہلے پڑھا، یعنی تختیاں رکھ دی انہوں نے جو اللہ نے دی تھی۔
واخذا اور پکڑ لیا براسی اخیہ باسات راس سر کو کہتے ہیں، اخی بھائی کو کہتے ہیں، اخون جیسے یا اخوتن یا اخوت کے لفظ بن سکتے ہیں، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا۔ راسن سر کو کہتے ہیں، یہ ہمارا جو ہیڈ ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے جو لفظ رئیس ہے وہ بھی یہیں سے بنے گا، رے حمزہ یہ سین رئیس۔ رئیس کون ہوتا ہے؟ رئیس ہیڈ ہوتا ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں ہیڈ ماسٹر کو رئیس المدرسہ، مدرسے کا ہیڈ، مدرسے کا رئیس۔ تو ہیڈ سے کو کہتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو سر جو ہے، سر بھی آپ دیکھ لیں کہ انسانی جسم میں سر کی کیا اہمیت ہے۔ براس اخیہ اپنے بھائی کے سر کو، یجرہ وہ کھینچتے تھے اسے، جیم را را اس کا روٹ ورڈ ہے کھینچنا۔ یہ یاد کر لیں، ویسے تو اس کے اور بھی معنی ہیں لیکن وہ بھی مشکل ہیں۔ یہ جو جرات ایک لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، وہ اس رسی کو کہتے ہیں جو گھوڑا جب گاڑی کھینچتا ہے نا، تو جو جس رسی سے وہ گاڑی کو کھینچتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ کھینچنے کے معنی میں دیکھ لیں، یجرہ تو اس کو کھینچتے تھے، الیہ اپنی طرف۔ قال کہا کس نے؟ ہارون علیہ السلام نے۔ قال ابن اما، ابن کا معنی یا بن کا معنی بیٹا، جیسے ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو، یا بن محمد بن قاسم۔ اما ماں کو کہتے ہیں، ماں کے بیٹے۔ ان القوم بے شک قوم، ان القوم مستضعفونی بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا۔ یہ اس کو دیکھیں تو پہلے تو است ہے، الف سین تھے، جس کا معنی میں نے بتایا طلب کرنا، چاہنا۔ آگے اینڈ پہ نونیہ نی جو ہے ضمیر ہے مجھے، اور واؤ کے بعد الف تھا جو جمع کی علامت ہے، تو روٹ ورڈ کیا بچا؟ زواد عین فے، زواد عین فے۔ تو اردو کا لفظ ضعیف آپ بنا سکتے ہیں، زواد عین یہ فے، ضعیف۔ ضعیف کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں ضعیف، بوڑھے کمزور ہی ہوتے ہیں۔ وقادو اور قریب تھا، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ یقاد البرق کو سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ تو یقتلوننی، وہ سب مجھے قتل کر دیتے۔ یقتلون کو دیکھیں، یقتلوننی کو، تو قاف تا لام اس میں موجود ہے قتل۔ فلا تو نہ، تشمت تو خوش کر، تشمت تشمت بیل آداء مجھ پر، آداء کو دشمنوں کو۔ ادو آپ پڑھ چکے ہیں، عداوت اردو کا بن سکتا ہے یہاں سے، میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر، وہ نہ ہم سے مجھ پر میرے دشمن۔ تشمت نیا لفظ ہے، یاد کر لیں۔ تو یہ کسی کی تکلیف پر ہنسنے کو کہتے ہیں۔ ولا تجعلنی، اور نہ تو بنا مجھ کو، جعلہ بنانا، تو مجھ کو شامل نہ کر، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ ہمارا ترجمہ سنیے، لمبی آیت ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، افسوس کرتے ہوئے غصے میں کہا، تم نے میری جانشینی بری کی ہے میرے بعد، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا؟
اور اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ کہا کس نے؟ ہارون علیہ السلام نے، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کر، اور تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر۔ قالا، کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، رب اغفر لی، اے میرے رب مغفرت کر میری، لی میرے لیے۔ اغفر کو دیکھیں تو اس کا آرام سے مغفرت بن سکتا ہے، غفار بن سکتا ہے جو مغفرت کرتا ہے اللہ۔ والے اخی، اور میرے بھائی کو، وادخلنا، اور ہم کو داخل فرما۔ ادخل کو دیکھیں دال خالام موجود ہے، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، فی رحمتک، وانت، اور تو، ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے، ارحم رحم کرنے والا، مراحمین سب رحم کرنے والوں سے، تو زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والا سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، اور تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج کا سبق ختم ہوا، آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہمارے رب نے آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے 40 راتیں کاٹنے کے بعد کتاب لے کر آئے جو تختیوں کی شکل میں تھی، واپس آئے تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچڑے کو پوج رہی ہے۔ تو آ کر اپنے بھائی کو، چونکہ ہارون علیہ السلام کو وہ اپنا جانشین بنا کے گئے تھے کہ ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہنا، انہوں نے خیال کیا کہ بھائی نے صحیح طرح اپنے فرض کو انجام نہیں دیا، اور آتے ہی نہایت غصے کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے کہا تم نے میری جانشینی میرے بعد اچھی نہیں کی۔ اب یہاں سے دیکھ لیں کہ وقت کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان کو نہیں بتایا کہ تیرے بھائی کا اس میں کوئی گناہ نہیں، تو اتنے غصے ہوئے۔ دوسرا اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ کے لیے غصے ہونا دین ہے اور درست ہے۔ تو بھائی سے نہ صرف غصے ہوئے، غصے میں بولے بھی، افسوس بھی کیا، اور کہا کہ کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے آنے سے پہلے جلدی کی؟ کیونکہ وہ تو اللہ کی کتاب لینے گئے تھے کہ اللہ اس میں رہنمائی جو نازل کرتا ہے۔ یہ قوم پہلے ہی کتاب کا انتظار نہیں کیا اور بچڑے کو پوج بیٹھی، کیونکہ پہلے ہی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ڈال دی، تختیاں ایک طرف رکھ دی، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ تو یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہیں۔ یقینی بات ہے ایک ہاتھ سر کو ڈالا ہوگا، سر کے بال پکڑے، اور ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں داڑھی کے بال پکڑے۔ اندازہ کریں کتنے شدید غصے میں ہوں گے، اور کھینچتے تھے اپنی طرف۔ بھائی نے کیا کہا؟ بھائی نے اب ان کا دل جیتنے کے لیے ماں کا رشتہ ظاہر کروایا۔ یہ نہیں کہا تم میرے بھائی ہو، یہ کہا ماں کے بیٹے۔ ماں سے تو جانوروں کو بھی پیار ہوتا ہے، باپ سے بھی ہوتا ہے، لیکن ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جن کی ماں زندہ ہو اور وہ اس کی خدمت کر کر کے جنت میں نہ چلے جائیں۔
تو ماں کا رشتہ یاد کروایا، ماں کے بیٹے بے شک قوم نے مجھے بہت کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ مطلب کیا کہ میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن قوم اتنی غضبناک تھی، تو اس طرح مجھ پر جو سختی کر رہے ہو، یہ میرے دشمن خوش ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جن کو میں دعوت دیتا تھا۔ تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، یہ اس کا مطلب۔ یہ بات بتانے سے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی، میرا بھائی صحیح کہتا ہے۔ فوراً ہی اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے مغفرت کی دعا کی، اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے۔ اگر انہیں یقین نہ آتا کہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر اس طرح فوری طور پہ دعا نہ کرتے ان کے لیے، اور ساتھ کہا کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر لے، رحمت میں داخل کر لے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت ہو تو تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور ساتھ اللہ کے رحم کو پکارا، اللہ کے رحیم ہونے کو، اللہ کی صفت کو کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ پکارنا بہت پسند ہے، کیونکہ رحم مانگ رہے تھے، رحمت مانگ رہے تھے، تو فرمایا کہ تیرے سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں، تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اللہ، میں اور جتنے لوگ یہ میرا سبق سن رہے ہیں اور جو نیٹ پہ اور یوٹیوب پہ اس کو سنیں گے، اللہ ہم سب تیری رحمت میں داخل ہونے کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ ہماری عرض کو، ہماری دعا کو قبول فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔